گھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اس کو گھر سے نکال دیں گے، بے دخل کر دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو انصاف۔ میں کہا ہمیں انسانی چاہیے، مجھے میرے بچوں کا انصاف چاہیے صرف، کیوں میرے بچوں کی تو زندگی خراب ہو گئی ہے نا۔ میں گھر کو، میں حصے کو میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں آپ تھانے میں نہ جاؤ، انہوں نے FIR کٹوائی، اس وجہ سے انہوں نے گھر میں تالے لگا دیے۔ نہیں کرتے وہاں پر اپنی ویژول، اور یہ درد بھی بہت ہوتا تھا اور میں روتی بھی تھی۔ راولپنڈی کا یہ معاملہ ہے، اور 3 چھوٹے بچے ہیں، ان کے والد پاکستان میں نہیں ہیں، دبئی میں تھے۔ وہ رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں ہوں گی تقریباً 6 سال، اور ایک جو بچی ہے اس کی عمر ہوگی 4 سال، اور ایک جو بڑا بچہ ہے تو تقریباً وہ ہوگا 7 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے پاکستان میں رہتے تھے، باپ بیچارہ پیسے کمانے کے لیے دبئی میں تھا، ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اب یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے، ان کی والدہ وہ بھی جاب کرتی تھیں، وہ دن کو چلی جاتی تھی اپنی جاب پہ، اور پیچھے وہ ہوتے تھے اپنی دادی کے پاس، اپنے چچا کے پاس۔ اور چچا صاحب کیا کرتے تھے؟ ان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے۔ تو دادی کہتی ہے جی مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں۔ پھر باپ کو پتہ چلتا ہے، باپ آ جاتا ہے، پھر ظاہری بات اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ FIR کرواتا ہے۔ جو رشتہ دار ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرو، عزت نہ اچھالو۔ پھر جب وہ بچے چھوٹے، 4 سالہ بچی بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مطلب مجھے لے جایا گیا، مجھے میرے سگے چچا نے بولا گیم کھیلتے، اور پھر مجھے ڈرایا گیا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی تو تمہاری ماں کو بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل میں نے ایک سٹوری کور کی تھی، میں نے کافی سٹوریز کور کی ہیں، مرڈر بھی کور کیے، لڑائی جھگڑے بھی کور کیے، ریپ بھی کور کیے، بڑی بڑی زیادتیاں میں نے کور کی۔ لیکن کل جو سٹوری میں نے کور کی ہے، میں کہوں گا کہ ایسی سٹوری میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی کور نہیں کی۔ انتہائی دکھ کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اب مجھے نہیں پتہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، لیکن یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ معاشرے میں ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں پہ ٹرسٹ نہ کرے تو پھر کس پہ کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ بچے جو کہ یتیم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کفالت ان کے چچا کرتے ہیں، ان کی خالائیں کرتی ہیں، ان کی دادی دادا کرتے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ راولپنڈی کا یہ معاملہ ہے، اور 3 چھوٹے بچے ہیں، ان کے والد پاکستان میں نہیں ہیں، دبئی میں تھے۔ وہ رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں ہوں گی تقریباً 6 سال، اور ایک جو بچی ہے اس کی عمر ہوگی 4 سال، اور ایک جو بڑا بچہ ہے تو تقریباً وہ ہوگا 7 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے پاکستان میں رہتے تھے، باپ بیچارہ پیسے کمانے کے لیے دبئی میں تھا، ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اب یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے، ان کی والدہ وہ بھی جاب کرتی تھیں، وہ دن کو چلی جاتی تھی اپنی جاب پہ، اور پیچھے وہ ہوتے تھے اپنی دادی کے پاس، اپنے چچا کے پاس۔ اور چچا صاحب کیا کرتے تھے؟ ان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے۔ یہ 2 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ اب بھائی جس کی عمر تقریباً 7 سال کے لگ بھگ ہے، اس بھائی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا، اتنی زیادتی کی، بار بار کی، کہ وہ بچہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ جب یہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو یہ جو جنسی درندہ ہے اس کی ہوس نہیں بجھتی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ پھر اسی ایک اور بچی کے ساتھ جس کی عمر تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور بار بار اتنی زیادتی کرتا ہے کہ یہ بچی درد سے تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ اپنی دادی کو بولتی ہے کہ مجھے لے کے جائیں، مجھے ماما سے ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہ بچہ، ظاہری بات ہے اتنی جنسی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اور 1.5 ماہ سے وہ ایڈمٹ تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچی ہاسپٹل میں اپنی والدہ سے ملنے جاتی ہے تو یہ بچی وہاں پہ اپنی والدہ کو ساری سچویشن بتاتی ہے۔ وہاں سے یہ چیزیں آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کے ماموں، یعنی کہ ان کے جو والد کے ماموں ہیں، وہ بھی جنسی زیادتی کرتے رہے۔ یعنی اس گھر کے اندر چچا تو کر ہی رہا تھا، اس نے اپنے ساتھ اپنے ماموں کو بھی ملا لیا تھا، اور ماموں اور بانجا، ماموں اور بانجا مل کے ان بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اب یہ جس بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے، اور
اتنا بچوں سے میں ملا, میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں. ابھی ہماری ٹیم فیصلہ کرے گی کہ ہمیں وہ ویڈیو چلانی چاہیے یا پھر نہیں چلانی چاہیے. ظاہر ہے بچوں کو انصاف بھی دلوانا ہے, اور بہت بڑی یہ زیادتی ہوئی ہے. اور چھوٹی بچی 4 سال کی, اس کے ساتھ بھی یہ لوگ زیادتی کرتے رہے, پھر اس کے بعد ان کے چہروں پہ گند ملتے رہیں, اور یہ پتہ نہیں کیسی جنسی ہوس تھی ان کی. اور 3 بچوں کے ساتھ زیادتی کی, اپنے سگے بھائی کے بچوں کے ساتھ. جو بھائی باہر سے ان کو پیسے بھیجتا تھا, ان کا گھر چل رہا تھا, اس بھائی کو بھی سنبھال رہا تھا. اور ظاہری بات ہے, اب بندہ بھائیوں پہ ٹرسٹ نہ کرے تو ٹرسٹ کس پہ کرے گا؟ آپ اپنے سگے بھائی پہ ٹرسٹ نہیں کرو گے تو آپ ٹرسٹ کس پہ کرو گے؟ جو چچا جو ہوتا ہے وہ تو آپ حفاظت کرتا ہے آپ کی. اب یہاں پہ چچا ہی جب ہوس پوری کرنے لگ جائے بچوں کے ساتھ تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اچھا, دادی کو جب پتہ چلتا ہے سارے معاملے کا تو دادی کہتی ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی اس کا بیٹا تھا دوسرا جس نے زیادتی کی تھی, تو دادی کہتی ہے جی مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں. پھر باپ کو پتہ چلتا ہے, باپ آ جاتا ہے, پھر ظاہری بات ہے اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ FIR کرواتا ہے. جو رشتہ دار ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرو, عزت نہ اچھالو, عزت نہ اچھالو. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عزت نہ اچھالو خاندان کی. مطلب عزت ضروری ہے. جو بندہ آج اپنے سگے بتیجیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہ بندہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ یہ وہ سٹوری تھی, یہ وہ لمحہ تھا کہ یہ سٹوری میرے سے کور نہیں ہو رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے یہ سٹوری کور کی, ساتھ میرے کچھ دوست تھے. پھر جب وہ بچے چھوٹے, اب 4 سالہ بچی بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مطلب مجھے لے جایا گیا, مجھے میرے سگے چچا نے بولا گیم کھیلتے, اور پھر مجھے ڈرایا گیا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی تو تمہاری ماں کو بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے. ظلم دیکھیں کہ پہلے ایک بچے کو بیمار کیا, اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا, اس کے بعد اس کی ایک بہن کے ساتھ لگا رہا, پھر اس کی دوسری بہن کے ساتھ لگا رہا. اب یہ باتیں, میرا چینل اس قسم کا نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ باتیں کر سکوں, لیکن مجھے مجبوراً یہ باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ آپ سب بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو گیا ہے, اور یہ بندہ جس نے اپنے سگے بتیجوں کو نہیں چھوڑا, سگی بتیجوں کو نہیں چھوڑا, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی اور کی بہن بیٹی یا بچے کو چھوڑے گا؟ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مجرم, ان لوگوں کو اگر ہم لوگ چھوڑیں گے تو پھر معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ اب اس کو گرفتار تو کر دیا گیا, پولیس تعاون نہیں کر رہی. یہ واقعہ راولپنڈی صادق آباد جو تھانہ ہے وہاں کا یہ سارا واقعہ ہے. باقی جو یہ ساری سٹوری ہے, اب یہ ہماری ٹیم فیصلہ کرے گی کہ ہم لوگ اس کو چینل پہ چلائیں یا نہ چلائیں. تو اگر چلی تو اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, ارد گرد بھی نظر رکھیں. جہاں ہمارے معاشرے میں رات چلتی ہے ایک بچی کو اس کے ساتھ نازیبا حرکت ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس دفعہ کا اتنا سنگین واقعہ کہ سگا چچا بتیجوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اس کو بالکل بھی رحم نہ آیا. پھر اس کے بعد ماموں یعنی کہ گروپ بن کے انہوں نے بچوں کا ریپ کیا, اور وہ بچے جو کہ میڈیکل رپورٹ میں بھی ثابت ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ان پہ FIR بھی ہو چکی ہے, گرفتار بھی ہو چکے ہیں, لیکن نہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. یہ لوگ آج در بدر پھر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, پولیس تعاون نہیں کر رہی, ان کا یہ کہنا ہے. کوئی کسی قسم کا میڈیا بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا. کیا یہ بندہ اتنا اسٹرانگ ہے؟ 14 FIR آلریڈی اس پہ ہیں, اس کے بعد ابھی یہ FIR 15ویں بھی اس پہ پڑ چکی ہے. یعنی ایک پیشہ ور مجرم ہے یہ وہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندہ ایسی حرکت کر بھی نہیں سکتا. تو ہم انشاءاللہ ضرور آواز اٹھائیں گے. یہ ویڈیو یہ کچھ میرے دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں, اور اگر پولیس نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا, اداروں نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا, تو ہم لوگ انشاءاللہ آواز ضرور اٹھائیں گے. باقی میری CCD سے ریکویسٹ ہے, پنجاب کا یہ ایریا ہے, مریم نواز صاحبہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور جتنی جلد ہو سکے ان بچوں کو انصاف دیں. آج ان بچوں کو انصاف نہ ملا, کل اور کے بچے رگڑے جائیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.